अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपका खैर मकदम करता है। सबसे पहले इंतहाई अंदोहनाक, कर्बनाक, दर्दनाक, वहशतनाक जो इस्लामाबाद में जहाँ मैं बैठा हूँ आपसे इस वक्त महवे गुफ्तगू हूँ, वहाँ पे एक मस्जिद के अंदर नमाज जुमा के दौरान ख़ुद कुछ हमला आवर घुस गया और जिसकी वजह से दर्जनों नमाजी शहीद हुए। तादाद बढ़ती जा रही है और उसमें ज़ख्मी भी बहुत सारे हुए, 70 से ऊपर ज़ख्मी भी हैं। ये सिलसिला बहुत अरसे से जारी था, लेकिन दरमियान में इसकी वेव कुछ रुक गई थी। गुज़श्ता दिनों हमने बलूचिस्तान में देखा 216 जो है वो दहशतगर्द जहन्नुम पार्सल किए गए। तो ये सिलसिला अब हिंदुस्तान जब से बुनियानो मरसूस में उसे शिकस्त फाश हुई है, आलमी सतह पे आइसोलेशन हुई है और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम सरबुलंद हुआ है, तो वो ना राजनाथ को एक आंख भाता है, न अमित शाह को, न नरेंद्र मोदी को, न अजीत डोल को। इवन बात जनरल बख्शी तक जा पहुंची, अर्नब गोस्वामी, सुशांत मेहता, क्रिकेट के हलकों तक भी। तो पाकिस्तान की ज़रा सी भी कामयाबी उनसे हज़म नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है इंडिया को। तो अब वो लिबास उन्होंने बदला है। अब वो लिबास ओढ़ा है BLA का, फितनतुल खवारिज का, और इनकी पनागाहें कुछ अफ़गानिस्तान में हैं, कुछ हिंदुस्तान बैक्ड आइडियोलॉजिकल बेसिस पे ये कर रहे हैं। तो इंटरनेशनली जब से एप्स्टेन फ़ाइल के अंदर हमने जो कुछ जहरीला मवाद, जो होलनाक मनाजिर देखे, अब उसके बाद लगता है कि पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर ये आलमी ताकतों के मोहरे, दहशतगर्द खूंखार भेड़िए, ये अब मसाजिद का रुख करने लगे हैं। मैं एक हदीस आपके सामने रखता हूँ। करीम आका ने फरमाया, इमाम अहमद बिन हम्बल ने इसे मुस्तदरक में नकल किया है बग़ैर मतन के, चूँकि वक्त कम है। अनकरीब ऐसे कम सिन लोग निकलेंगे, ब्रेन वॉश्ड होंगे, यंगस्टर्स जो नहायत तेज़ तरार और शिद्दत पसंद होंगे, कुरान को बड़ी रवानी से पढ़ेंगे। ठीक है, वो कुरान पढ़ेंगे, वो उनके हल्क से नीचे नहीं उतरेगा। ठीक है, और जब तुम उनसे मिलो तो उन्हें कत्ल कर दो। फिर जब इनका कोई दूसरा गिरोह निकले और तुम मैदान जंग में इन्हें मिलो तो इन्हें भी कत्ल कर दो। यकीनन इनके कातिल को अजीम अजर मिलेगा। अफ़ाद पाकिस्तान जिनसे आप जंग कर रहे हैं ना, आपके लिए हुजूर का सर्टिफिकेट, सनद और बिशारत है, आप अजर अजीम के मुस्तहिक हैं। और जहन्नुम के 7 दरवाज़ों में से 5 दरवाज़े इन खारजियों के लिए मुख्तस हैं स्पेशली। इसी पे गुफ्तगू करते हैं। दहशतगर्दी के असबाब क्या हैं, थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मैंने आपको दे दिया, पॉलिटिकल सोशल जो पर्सपेक्टिव है वो हम लेंगे। डॉक्टर खुर्रम इकबाल साहब से, एकेडमिशन भी हैं, बड़ी गहरी इंसाइटफुल है इनकी इंटरनेशनल अफेयर्स पे, स्ट्रेटजिक अफेयर्स पे। और डॉक्टर साहब की माशाल्लाह गुफ्तगू भी, गुफ्तार भी बड़ी गहराई और गहराई और वसअत रखती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। ये बताएं, दहशतगर्दी फिर सर से उठाने लगी है। थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हमने बयान कर दिया, पाकिस्तान के अंदर इसके पॉलिटिकल और इंटरनेशनल डायनामिक्स क्या है? बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ पिछले हफ्ते, उसके ख़ारजी पहलू बिल्कुल मुख्तलिफ थे उस वाक़े से जो आज इस्लामाबाद में हुआ है। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है यकीनन उसका एक बैरूनी पहलू है। हमने देखा कि अफ़गानिस्तान में बहुत से सरकर्दा कमांडर्स BLA के मारे गए, ना सिर्फ आज बल्कि पिछले 8-10 सालों से। सबसे पहले कुलभूषण यादव का गिरफ़्तारी वहाँ से अमल में लाई गई। उसके बाद BLA की जो ख़ुदकुश स्क्वाड का बानी था असलम अच्छू, उसको वहाँ पर टारगेट किया गया। ये वही असलम अच्छू है जो इलाज के लिए मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली गया था, और ओपन सोर्स में यू कैन क्रॉस चेक दैट कि कितने इनके मजबूत ताने बाने हैं हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस के साथ। उसके अलावा आज से 2 माह कबल भी BLA के टॉप कमांडर्स को अफ़गानिस्तान में निशाना बनाया गया। तो इनके सेफ सेंचुरीज़ वहाँ पर ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन जो बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी के अंदरूनी पहलू हैं उसमें सबसे अहम पहलू है वहाँ पर गवर्नेंस और डेवलपमेंट के मसाइल। पॉपुलेशन काउंसिल पाकिस्तान ने पिछले महीने एक सर्वे जारी किया जिसमें इन्होंने पाकिस्तान के जो सबसे कम डेवलप्ड 20 अजला हैं उनकी फहरिस्त जारी की। उन 20 में से 17 लीस्ट डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट इस वक्त बलूचिस्तान में मौजूद हैं, जिसमें आवारान है, खारान है, खुजदार है, वाशक है। ये वही इलाके हैं जहाँ से बलोच जो अस्करियत पसंदी है उसकी लीडरशिप, उसकी काडर बेस इन्हीं डिस्ट्रिक्ट से सामने आ रही है।
ڈیولپمنٹ کا جہاں تک فقدان کا تعلق ہے، اس میں ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد وہ سارے وسائل جو کہ بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے لگائے جانے چاہیے تھے وہ صوبے کو منتقل کر دیے گئے ہیں، لیکن صوبائی حکومتیں اتنی ایمانداری کے ساتھ وہ وسائل بلوچستان کے عوام کے ساتھ وہ شیئر نہیں کر رہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس اکاؤنٹیبلٹی کے لیے وہاں پر ایک مضبوط سیاسی عمل کا آغاز ہونا چاہیے، جہاں پر پبلک ریپرزینٹیٹیو کو جواب دہ ہونا پڑے گا لوگوں کے سامنے، اور اسی سیاسی عمل کے ذریعے آپ کو ان آوازوں کو انگیج بھی کرنا پڑے گا جو پاکستان کے آئین میں رہ کے بلوچستان کے مسئلوں کا حل ڈھونڈنا چاہتی ہیں۔ اسی سیاسی عمل کے ذریعے ڈاکٹر صاحب جو ریڈیکلز ہیں ان کو آئسولیٹ کرنا پڑے گا، وہ ریڈیکل جو ان محرومیوں کو بنیاد بنا کر لوگوں کو پاکستان اور بلوچستان کے عوام کے خلاف اکسا رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ سیف ہیونس کی بات کی آپ نے، ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے افغانستان میں صوبہ کنڑ میں، نورستان میں، مختلف جگہوں پہ پناہ گاہیں دہشت گردوں کی کمین گاہیں۔ آئیڈیالوجیکلی افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کا آپس میں ایک نیکسس بھی ہے، ملتا ہے، ایک ہی آئیڈیالوجی ہے۔ القاعدہ اور داعش کا فینومینا کس حد تک دیکھتے ہیں اسلام آباد والے واقعے میں؟ کیا ٹی ٹی پی نے کیا؟ بیک تو ہندوستان ہے، یہ پراکسیز ہیں اس کی، لیکن آپ کے خیال میں زیادہ شک کس پہ جاتا ہے؟ قوی امکانات یہ ہیں کہ آج جو اسلام آباد میں ٹریجڈی ہوئی ہے اس کے پیچھے داعش جو ان کا خراسان چیپٹر ہے وہ ملوث ہوگا، کیونکہ پچھلے چند سالوں میں جو فرقہ وارانہ نوعیت کے حملے ہوئے ہیں اس میں داعش سر فہرست رہی۔ انہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان اور ایران میں بھی بہت بڑے بڑے ہائی پروفائل انہوں نے اٹیکس کیے۔ یہ بوکو حرام ماڈل یہ اس سے بھی ایک اسٹیپ آگے ہے، یہ بہت ریڈیکل ورژن ہے۔ یہ ان کے درمیان اور افغان طالبان کے درمیان بہت سی نظریاتی ڈفرینسز بھی موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کو تو سپورٹ کرتے ہیں لیکن داعش کے خلاف انہوں نے بہت کارگر اور مؤثر ایکٹیویٹیز کی ہیں۔ یہی وجہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ 2023 تک داعش نے بہت بڑے بڑے حملے کیے پاکستان میں، پاکستان سے باہر، لیکن پورے خطے میں داعش کے خلاف جو ایک کیمپین چلائی گئی جس میں پاکستان سر فہرست تھا، اس کی وجہ سے داعش کو کافی حد تک کرپل کر دیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 2024 اور 25 میں یہ جماعت کوئی بہت بڑا حملہ پاکستان میں نہیں کر سکی۔ انہوں نے 3 سال بعد، اگر تو یہ وہی جماعت ہے جس کے قوی امکانات ہیں، انہوں نے یہ کم بیک کیا ہے اور یہ ڈی کیپیٹیشن کافی حد تک ان کی ہو چکی ہے، لیکن یہ جس ریڈیکلائزیشن کے جس لیول پہ یہ پہنچے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے اس کے لیے پورے خطے کو یکجا ہو کے ان کوششوں کا ساتھ دینا ہوگا جو اس وقت پاکستان کی قیادت میں جاری ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ہے، پیغام پاکستان، اس میں کمیٹی میں بھی شامل تھا، سارے اسکالرس کو اکٹھا کر کے 1200 اسکالر تھے، سوسائڈ بمبنگ، ایکسٹریمزم، فینیٹسزم، ریڈیکلائزیشن کے فتویٰ لیا گیا۔ آئی آر آئی انسٹیٹیوٹ تھا، وہ زبانی جمع خرچ، اس کے بعد سیمینارز بھی ہوتے ہیں، پھر آپ کا نیکٹا ادارہ بھی بنا ہوا ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، باقی ساری چیزیں، سیمینارز، سارا کچھ ہوتا ہے۔ مسجدوں میں اب بھی تکفیر ہو رہی ہے، اجتماعات میں اب بھی ہو رہی ہے، مدارس ریفارمز ہونے نہیں دیتے۔ یہ چل کیا رہا ہے؟ اس طرح تو اسٹیٹ نہیں چلے گی، مرتا تو عام نمازی اور عام مسلمان اور عام پاکستانی ہے۔ ڈاکٹر صاحب جہاں تک پیغام پاکستان کا تعلق ہے، ایک بہت جامع فتویٰ تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کی ڈسیمینیشن کے لیے جو میڈیم استعمال کیا گیا تھا وہ پرابلمیٹک تھا۔ میڈیم آپ کو وہ استعمال کرنا چاہیے تھا جہاں اس ملک کی 60% نوجوان نسل کی رسائی ہے اور جو نوجوان نسل اس کو ترجیح دیتی ہے۔ آپ نے پیغام پاکستان کو ڈسیمینیٹ کیا سیمینارز کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، لیکن یہ نوجوان نسل جہاں سے ریڈیکل اور الفا محروم رہ گئے، جی جہاں سے یہ ریڈیکلز نکل رہے ہیں، یہ تو فیس بک، ٹویٹر اور سوشل میڈیا دیکھتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے پیغام پاکستان کو سب سے پہلے آپ کو ڈیجیٹل ڈومین میں ڈسیمینیٹ کرنا پڑے گا۔ جہاں تک ہیٹ سپیچ کا تعلق ہے، قوانین موجود ہیں، قوانین کے اطلاق میں مسئلہ ہے، وہاں پر آپ کو ان لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو آپ کو ایک کرنا پڑے گا احتسابی کے عمل میں جہاں پر یہ ہیٹ سپیچ ہوتی ہے اور ان کو نہیں پہنچایا جاتا۔ تیسرا جو سب سے اس میں اہم پہلو ہے، عام طور پہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ چند مدارس پاکستان میں ایسے ہیں جہاں سے انتہا پسندی کی یہ چشمے پھوٹتے ہیں۔ ان مدارس کے حوالے سے حکومت پاکستان نے چند ماہ قبل اصلاحات کا ایک پیکج متعارف کروایا، اس پر ایک سیاسی
ایک کنسنسس بھی ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن سب سے زیادہ مزاحمت جو مدارس کی اصلاحات کے حوالے سے آئی وہ ہمارے مذہبی طبقے کی طرف سے تھی، اور آج یہی مذہبی طبقہ ہے کہ دہشت گردی کا ایک واقعہ آ جائے تو یہ ریاست کو نشانہ بناتا ہے۔ ریاست کے مسائل ہوں گے، ریاست کی طرف سے کچھ شارٹ کمنگز ہوں گی، لیکن ہمارے مذہبی طبقے کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے، یہ وہ نہیں ادا کر رہا ہے۔ تو مدارس ریفارمز کے حوالے سے ہمارے علماء کو، ہمارے جو مذہبی سیاستدان ہیں، دے ول ہیو ٹو ٹیک دا لیڈ۔ ان کو یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کو حل کیے بغیر پاکستان میں انتہا پسندی کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر خرم اقبال صاحب۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، مدارس سے اصلاحات بھی ہونی چاہیے، اور ڈاکٹر صاحب نے جس طریقے سے داعش کو، ٹی ٹی پی اور باقی ساری چیزوں کو ایلیبوریٹ کیا، ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں سارے سٹیک ہولڈرز، یہ سب کا ایشو ہے، ہم سب کا پاکستان ہے، کسی ایک کا نہیں ہے۔ گھر ڈس آرڈر ہو تو گھر کے بڑے سارے مل کے اس کی ترتیب بناتے ہیں، برتن نہیں توڑے جاتے، گلی میں شور نہیں مچایا جاتا، تو کیوں نہیں سارے اس پاکستان کے لیے، سرسبز ہلالی پرچم کے لیے؟ یہاں پہ امن ہوگا تو معیشت بہتر ہوگی، انویسٹر آئے گا، لوگوں کا چولہا جلے گا، ایک دوسرے کی تعظیم ہوگی تو آپس میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ وہ مزید اسٹرینتھننگ ہوگا۔ تو یہی میسیج ہمارا امن کا، محبت کا، رواداری کا ہے۔ اور میں اور ڈاکٹر صاحب جتنے بھی لوگ آج شہید ہوئے آج کے واقعے میں، ان کے خاندانوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ جو زخمی ہیں، ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور دہشت گردوں کو نیست و نابود کرے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض باسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔